السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، ہجرت مدینہ اور اس کے اسباق اس عنوان سے کر آپ کے روبرو حاضر ہے۔ انشاءاللہ 40 اسباق ہجرت مدینہ سے متعلق میں نے قلم بند کیے ہیں۔ انشاءاللہ اب اس خطاب کے دوران جتنے اسباق کا احاطہ ہو سکتا ہے سرسری طور پر ہی صحیح انشاءاللہ اس کو شامل خطاب کیا جائے گا۔ 40 اسباق تو کم سے کم یہاں پر میں نے اس کے اندر سے متعین کیے، ورنہ اس کے اندر اور بھی زیادہ اسباق ہیں ہجرت کے سفر کے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے کہ جب کہ وہ کفار اور دشمن آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے کہ ان کی یہ سازشیں اور میٹنگیں چل رہی ہے کہ آپ کو بند کر دیا جائے، قید کر لیا جائے، یا پھر آپ کو شہید کیا جائے، یا پھر آپ کو وطن مبارک مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنا سا مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اب اس کے ذریعے ہجرت مدینہ کے ذریعے جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان اسباق میں ایک چیز بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ یہ ہجرت صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کو منتقل ہونے کا نام نہیں ہے۔ یہ ہجرت اپنے اندر ایمان کا، قربانی کا، حکمت کا، توکل کا، اخوت کا، اور اسی طرح سے اسلامی معاشرے کی تشکیل کا ایک جامع سبق اور درس ہم کو عطا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اس میں جو سب اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان سبقوں میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذات پہ توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا ہمیں سبق عنایت فرمایا کہ کفار نے جس طرح سے منصوبے کیے اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کرنے کی انہوں نے کوششیں کی، گھر کا محاصرہ بھی کیا اور دشمن غار تک بھی پہنچے، اور وہاں پر بھی جب کہ بالکل وہ غار کے منہ تک آ چکے تھے، ان کے قدم نظر آ رہے تھے، ایسے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، حالات کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہوں، دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے، اور اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ توکل کا درس نبی کریم علیہ السلام نے دیا۔ دوسرا سبق یہاں سے ہجرت مدینہ سے یہ ملتا ہے کہ توکل اس بات کا نام نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے۔ توکل ہمیں جو تعلیم دی گئی کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پہ بھروسہ کیا جائے، ترک اسباب کرنا یہ ہمارے پاس توکل نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت مدینہ میں اسباب کو اختیار کر کے توکل کرنے کا درس ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں نکلے، بلکہ پوری آپ نے منصوبہ بندی فرمائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اور پھر راستہ دکھانے کے لیے راستے کا جو ماہر ہے، جس کو سارے راستوں کا علم ہے، اس کو بھی آپ نے ساتھ لیا، سواریوں کا بھی انتظام ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے تو بغیر کسی پلاننگ کے اور اسباب کو اختیار کر کے نکلنا نہیں، بلکہ اسباب بھی اختیار کیا جائے، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے۔ تیسرا سبق درس ہم کو یہ ہجرت کا یہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتایا کہ ہمیں اللہ کے حکم کے پابند رہنا چاہیے۔ ہجرت آپ نے 13 سال ہو گئے تھے مکہ مکرمہ میں، اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک آپ نے ہجرت نہیں فرمائی، ہجرت مدینہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟
سبب کیا ہے؟ سبب بس ایک ہی تھا، اپنی مرضی سے آپ نے اقدام نہیں کیا، آپ وحی کا انتظار فرما رہے تھے کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے آپ نے ہجرت نہیں فرمائی۔ اور اس کے بعد ایک سبق یہاں پر یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ دشمنوں کی جو سازشیں وہاں پر ہو رہی تھی دار الندوہ میں، وہ میٹنگ ہال میں بند کمرے میں بیٹھ کر جو وہ میٹنگیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ ساری اطلاع اپنے حبیب علیہ السلام کو پہنچا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں اگر جینا ہو، دنیا میں اگر دنیا والوں کے ساتھ، دوسری طاقتوں کے ساتھ ہم کو برابری کے ساتھ چلنا ہو، تو پھر مد مقابل جو ہے اس کی سازشوں سے آپ بے خبر رہ کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ دشمن کیا پلاننگ کر رہا ہے، اگلا اس کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ کیا کرنے والا ہے، یہ ساری چیزوں سے باخبر رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ہجرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور 4 اسباق آپ نے سن لیے۔ 5واں سبق ہجرت مدینہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دشمنوں کی دشمنی اپنی جگہ ہے، ظالموں کا ظلم اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا جو کردار ہے وہ داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ظلم کی انتہا انہوں نے کی، اور یہاں تک کہ تلوار نکال کر آ گئے۔ اب تک ظلم کر رہے تھے، اب سیدھا قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ ایسے وقت میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے ان قاتلوں اور ظالموں کی امانتیں جو آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو اس کا ذمہ دار بنایا اور فرمایا علی یہ امانتیں ان کے جو حقدار ہیں، اس کے جو مالک ہیں، ان تک پہنچا دیا جائے۔ ہجرت مدینہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے، اگر اس کا کیریکٹر، اس کا کردار اگر داغدار ہو تو دشمنی کی وجہ سے تم اپنے کردار کو داغدار ہونے مت دو۔ امانتیں حضور علیہ السلام نے ان کی لوٹائی، ان کی امانتیں لوٹانے پر حضرت علی کو مامور کیا جو آپ کے دشمن بنے اور جو لوگ آپ کے قتل کے درپے ہوئے، شہید کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ سامنے والا اگر بگڑ رہا ہے اور کردار پہ دھبا وہ اپنے لگا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، وہ اپنے حساب سے اگرچہ کہ خلاف اخلاق کوئی حرکت کر رہا ہو، کہ تم یہ مت دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، تم یہ دیکھو کہ تم کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا بنایا ہے۔ 6واں سبق ہجرت کا یہ ہے کہ ظاہری طاقت کے ساتھ روحانی طاقت بھی اپنے اندر پیدا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ضرورت پڑی تو معجزات کا بھی آپ نے صادر کیا اور معجزات کا بھی آپ نے مشاہدہ کروایا، کہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا سیرت طیبہ کے ان اوراق میں کہ نبی کریم علیہ السلام مجبور ہو کر اور ظلم کا شکار ہو کر نکلے نہیں۔ حالات ایسے تھے لیکن کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو مجبور کر سکے۔ پوری دنیا مل کر بھی آپ کو دبا نہیں سکتی۔ آپ کا حامی و مددگار پروردگار ہے۔ آپ جو ہجرت کیے ہیں یہ امت کو سبق سکھانے کے لیے، امت کو درس دینے کے لیے، مجبور کی ہجرت نہیں تھی، یہ مختار کی ہجرت تھی، یہ کائنات کے پست و بالا میں اپنا تصرف رکھنے والے کی ہجرت تھی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بتایا بھی، ایک مٹھی مٹی لے کر ان سارے دشمنوں کی طرف پھینکا، ایسی وہ غفلت کی نیند سو گئے کہ پتہ تک نہیں چلا کہ آپ کہاں سے نکل کر تشریف لے گئے۔ معجزات کا بھی آپ نے یہاں پر استعمال فرمایا، معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ یہ بھی سبق اس کے اندر ملتا ہے، اور یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے ہمارے پاس ظاہری طاقت ہو، روحانی طاقت بھی ہمارے پاس ہو، اسلحے کی قوت ہو تو روحانی قوت بھی ہمارے پاس رہے۔ اب معجزات تو کوئی نبی دکھا سکتے ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا فیض آج بھی کرامات کی شکل میں تو ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو اپنی روحانیت کو قوی کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے رکھیں۔ اس کے بعد 7واں سبق ہجرت کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا پیچھا کرتے ہوئے سراقہ بن مالک جب آئے اور آپ کو انعام کے لالچ میں آئے تھے
اور یہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو گرفتار کر کے ان کے مکے والوں کے حوالے کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنا اختیار دکھایا۔ جب سراقہ آ رہے تھے حضور علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، یا ارض خذی، زمین اس کو پکڑ لے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے سمیت زمین کے اندر دھس گئے، گھوڑے کے پیر بھی زمین میں دھس گئے۔ وہ بھی جب زمین پہ دھس رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے سے جب انہوں نے معافی طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ دشمن گرفت میں آنے کے بعد بھی وہ اگر معاف کر رہے ہیں تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق ہے، آپ کا یہ کردار ہے۔ اور زمین پہ اتنا آپ کا تصرف ہے کہ اگر حکم دیتے ہیں تو وہ دشمن کو زمین میں پکڑ رہی ہے، حکم دیتے ہیں تو اس کو آزاد بھی کر رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمین چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ دیکھنے والوں یہ بھی سمجھو کہ یہ کوئی مجبور ہو کر علاقہ اور وطن چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، یہ تو وہ اختیار رکھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، حکم دے تو زمین پہ ان کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ یہ کسی سے مجبور ہو کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ آنے والی امت کو، آنے والے لوگوں کو ایک سبق اور پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ حالات اگر ایسے کٹھن ہوں تو ہجرت کیسے کی جائے کہ تمہارے نبی کا اسوہ تمہارے سامنے موجود رہے۔ اور ایک 8واں سبق اس ہجرت مدینہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ سراقہ بن مالک جب آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، حضور علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا۔ جب وہ جا رہے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اے سراقہ، وہ کیا حال ہوگا جب تم کو ملک فارس یعنی ایران کے بادشاہ کسرا کے دونوں کنگن سونے کے تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، وہ کیا وقت ہوگا؟ یہ تو ابھی تو کفر کی حالت میں ہے۔ حضور علیہ السلام پیشن گوئی فرما رہے ہیں اور غیب کی خبر دے رہے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کسرا ایران فتح ہوا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں جب ایران فتح ہوا، کسرا کے سونے کے کنگن اس میں جب آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا اور کہا کہ سونا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ ان کو پہنایا، اور اس طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے جو غیب کی خبر دی تھی وہ یہاں ظاہر ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے اسباق میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خدا کی عطا سے غیب کے جاننے والے ہیں۔ 9واں سبق ہجرت مدینہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور آپ کے تبرکات یہ شفا دینے والے بھی ہیں اور بابرکت بھی ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غار میں جب سانپ نے، اژدہے نے ڈس دیا، زہر جب ان کے جسم میں سرایت کر گیا، کون سی دوا استعمال کی گئی، کون سا مرہم لگایا گیا؟ جان لیوا زہر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں سرایت کر گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لگایا، پورا زہر ان کا اتر گیا، پورا زہر ان کا اتر گیا۔ سبق کیا ملا؟ کہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک ہو، لعاب مبارک ہو، آپ کے جسم پاک سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی شے ہو وہ برکت والی بھی ہے، شفا دینے والی بھی ہے۔ آثار اور تبرکات کی برکتیں اس سے آیا ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پیغام مل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی طرح نہ سمجھو۔ اگر نبی بھی تمہاری طرح عام بشر ہے تو تمہارا تھوک اگر کسی کو لگا دو تو بیکٹیریا پھیلے گا، بیماریاں پھیلے گی، اور نبی اپنا لعاب مبارک لگائیں، وہ بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے، اور کھارے کنویں میں لعاب مبارک ڈال دیں تو وہ کنواں بھی شیریں اور میٹھا ہو جائے۔ یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ تبرکات کی بھی اہمیت ہے، اور حضور علیہ السلام ہماری طرح نہیں ہیں، آپ بشر ہیں، لیکن اعلیٰ افضل البشر اور خیر البشر، بشریت میں کوئی نہ آپ کسی بشر کی طرح ہو سکتے ہیں، نہ کوئی انسان آپ کی طرح ہو سکتا ہے۔ 10واں سبق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سفر ہجرت کے دوران ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس آپ نے قیام فرمایا۔ جب ان کے پاس رکے آپ
تو جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مہمان نوازی کے لیے فی الوقت کچھ نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بکری ہے، اگر تم اجازت دیتی ہو تو میں اس کا دودھ نکال لوں گا۔ ام معبد نے کہا کہ یہ بکری کے تھن سوکھ چکے ہیں، دودھ نہیں آتا، اگر آپ نکالنا چاہیں تو نکال لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس بکری کو ہاتھ لگایا، وہ بکری جو اب تک دودھ نہیں دے رہی تھی اس کے تھنوں میں پھر سے دودھ آیا، اتنا دودھ نکالا کہ آپ بھی پیے، حضرت ابو بکر کو بھی پلایا، جو وہاں موجود تھے وہ بھی پیے اور اپنے برتنوں میں انہیں بھر کے رکھ لیا، یعنی جس میں گمان بھی نہیں تھا کہ وہاں دودھ آئے گا، دست مبارک کی برکت سے وہاں پر دودھ آیا۔ اور پھر ہاتھ جب لگا تو اس وقت تک کی برکت نہیں تھی، وقت گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں جب قحط سالی آئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جانور بھوکے مر رہے تھے، کسی جانور میں دودھ نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں بھی وہ بکری برابر دودھ دیتی تھی کہ کئی سال پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک جس کو لگایا تھا۔ ہجرت مدینہ کا سفر سے یہ سبق بھی مل رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں عارضی اور موقتی نہیں ہوتی، آپ کی برکتیں دائمی اور ابدی اور سرمدی ہوتی ہے۔ ہاتھ ایک مرتبہ لگایا، برکتیں ہمیشہ کے لیے جاری ہو گئی۔ اور قحط سالی میں جب کوئی بکری دودھ نہیں دیتی تھی، یہ بکری برابر دودھ دیتی تھی۔ اب 11واں سبق ہجرت مدینہ کا یہ ہم کو دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بکری کو ہاتھ لگایا تو بکری میں اتنا اثر آیا، اب جس سواری پر آپ بیٹھ جائیں اس کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ تو چنانچہ جو اونٹنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، آپ جب مدینہ منورہ آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ مدینے میں کہاں قیام کریں گے، کس جگہ آپ رکنے والے ہیں؟ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اونٹنی کے راستے کو چھوڑ دو، یہ جہاں یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے، یہ ہے تو اونٹنی، ہے تو جانور، لیکن یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ اونٹنی جہاں جا کے رکے گی وہی میری قیام گاہ بنے گی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے اونٹ جو کہ غیر عاقل ہے، غیر عاقل کو بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے عاقل بنایا جاتا ہے، عقل آتی ہے۔ کہاں رکی؟ وہ گھر جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، اور جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو بادشاہ نے کئی سال پہلے جو تعمیر کیا تھا، آخری نبی آئے تو یہ گھر ان کو دینا، کئی سال پہلے جو گھر تعمیر کیا گیا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اونٹنی وہیں جا کے رک رہی ہے۔ اونٹنی کا رکنا بتا رہا ہے، غیر عاقل جانور بھی مصطفیٰ کی نسبت سے اللہ اس کو بھی عقل دیتا ہے، اور سبق پڑھایا جا رہا ہے، بے عقل جب ان سے جڑ جاتے ہیں تو یہ ان کو شرف ملتا ہے، اگر عقل مند ان سے جڑ جائیں تو کتنی کرامتیں اور عزتیں وہ نہیں پائیں گے۔ ناظرین محترم، 12واں سبق ہجرت مدینہ کا یہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق اور محبت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خود ہی نہیں پورے خاندان کو فدا کر دیا، بلکہ اپنے غلاموں کو بھی فدا کر دیا۔ کیسے؟ پورا گھرانہ، صدیقی گھرانہ سب کا سب مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف ہو گیا۔ صرف آپ اندازہ کیجئے، نظر ڈالیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو خود حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے لیے ہجرت کے لیے توشہ جو تیار کر رہے ہیں وہ کس نے تیار کیا؟ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء نے۔ اور کیا بنایا؟ توشہ تیار کیا، ایسی چیزیں ٹفن میں رکھی، توشے میں رکھی جو سفر میں کھانے کے لائق ہو، سفر میں کھانے کے قابل، یعنی ایک عورت کی یہ دور اندیشی اور فراست ہونی چاہیے کہ کس وقت کیا کھایا جائے، کس وقت کیا پیش کیا جائے، گرما کی غذا کیا ہو، سرما کی غذا کیا ہو، حضر میں کیا کھائیں، سفر میں کیا کھائیں، اسی مناسبت سے ساری چیزیں تیار کی۔ اور جب ٹفن کو، توشے کو انہوں نے تیار کیا اور
وہ مشکیرے کو اور توشیدان کو باندھنے کے لیے جب کوئی چیز نہ تھی تو انہوں نے اپنی اوڑھنی کو پھاڑا اور اسی سے اس کو باندھ دیا. اسی لیے آج تک حضرت اسماء کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے. اور پھر وہ اکیلی نہیں تھی, ان کے ساتھ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا برابر ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانے والی بن گئی. یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ گھر میں کام کاج میں جب بڑی عورت, بڑی خاتون گھر والے کام کر رہی ہوں تو چھوٹے ان سے اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی ساتھ میں کام میں لگائیں, ان کو بھی پکوان سکھائیں اور تیاری کرنے میں ان کو بھی ساتھ لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے شامل رکھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر ساتھ ہیں, حضرت اسماء, حضرت عائشہ گھر میں تیاری میں مصروف ہیں. حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ احوال کی خبر دیتے تھے, مکے میں کیا چل رہا ہے, کیا باتیں ہو رہی ہے, ساری چیزیں غیر محسوس انداز سے غار ثور تک جاتے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری چیزوں کی اطلاع پہنچاتے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے, لیکن ظاہری طور پر یہ اسبابی دنیا میں بھی آپ نے سکھایا کہ کس طرح سے معاملات کو سر کیا جائے, کس طرح سے مہم چلائی جائے, کس طرح سے اپنے لوگوں کو تیار رکھا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نمونہ بھی چھوڑا ہے. اور اس کے بعد یہ تو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں, خاندان پورا لگا ہے. اب غلام تھے عامر بن فہیرہ, وہ کیا کر رہے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بکریاں وہاں سے لے جاتے اور بکریاں غار ثور کے قریب لے جاتے, پہاڑی کے پاس لے جاتے اور اس کا دودھ نکال کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت بابرکت میں, حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کیا کرتے. پورا گھرانہ کا گھرانہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان ہے. اسی لیے صدیقی گھرانے کا جو احسان اسلام پر ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں جو اسباق اور ہمیں ملتے ہیں, 13واں سبق یہ ہے کہ ہجرت سے ہمیں کے سفر سے یہ ہمیں مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے صرف حضرت ابو بکر, صرف صحابہ, صرف اہل بیت ہی محبت نہیں کرتے بلکہ جانور بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ بولیں گے یہ سبق کہاں سے مل رہا ہے, ہم کہیں گے جانوروں کو اگر محبت نہ ہوتی تو غار ثور کے منہ پر کبوتری آ کر انڈا نہ دیتی اور مکڑی آ کر جالا نہیں بنتی. وہ چھوٹی مکڑی ہے چھوٹی سی, کبوتر ہے چھوٹا سا پرندہ, لیکن اس نے کہا کہ آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے کچھ موقع مل رہا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کام کر دو. کہ کبوتر نے وہاں آ کر کبوتری نے انڈا دے دیا, مکڑی نے جالا تان دیا اور وہ عقل والے حیران رہ گئے اور ان کو اس طرح سے وہ مکر کا شکار ہو گئے, اس تدبیر کا وہ شکار ہو گئے کہ سمجھے کہ اگر کوئی اندر یہاں داخل ہوا ہوتا تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا تھا, یہ ٹوٹ جاتا تھا. جالا رہنا بتا رہا ہے, انڈوں کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے, کوئی بشر نہیں ہے. تو اس طرح سے ان جانوروں نے بھی اپنی محبتوں کا اس طرح سے ثبوت پیش کیا. ہجرت مدینہ کا 14واں سبق کہ آج اس بات پہ گفتگو کی جاتی ہے کہ خاص متعین دن, خاص تاریخ میں ہی کیوں کرنا, کسی اور تاریخ میں بھی کیا جا سکتا ہے, وہی دن کیوں, وہی تاریخ کیوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اس کی تفسیر آپ ملاحظہ فرما لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے سفر میں بھی ان تاریخوں کو ملحوظ رکھا. آپ علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن, اس کے بعد آپ کے معراج کو آپ دیکھیے اور اعلان نبوت آپ نے اسی دن فرمایا. اور اسی طرح سے ہجرت کے معاملے میں بھی حضور علیہ السلام نے 1 ربیع الاول کو آپ نے جو ہے غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف آپ روانہ ہوئے, تو روانگی کے لیے بھی جس دن کا انتخاب کیا وہ دن بھی پیر کا تھا, یعنی پیر کے دن آپ غار ثور سے نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف گئے. اور پھر مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے تو وہ 12 ربیع الاول تھی, 12 ربیع الاول تھی. مقام قباء میں جب آپ تشریف لائے تو ان تاریخوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اہتمام فرمایا ہے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی چیز بے اصل ہے. ہجرت کا 15واں سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ دین کے لیے
قربانیاں پیش کرنی ہوگی. مہاجرین صحابہ ہوں، ان کی زندگیوں پر نظر ڈالیں. نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں، دین کی محبت میں، خدا کی محبت میں انہوں نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑے، ان کے جائیداد تھی اس کو چھوڑا، کھیت تھے، باغات تھے، وہ سب کچھ چھوڑا، عزیز و اقارب رشتہ دار سب تھے، سب کو چھوڑا اور بتایا ہم جو محبت کرتے ہیں یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح تن من دھن ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ہجرت کا 16واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنگت اور رفاقت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا اور اپنے سفر کے لیے ان کو ساتھی بنایا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی جبکہ دشمن بالکل قریب آ چکا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ جو ان کو فکر تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اسی لیے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے جو ان کو تسلی دی لا تخف ان اللہ معنا، نہیں کہا ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں کہتے تو سمجھ میں آتا کہ حضرت ابو بکر ڈر رہے تھے. فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو. غم کس کا تھا؟ غم اپنی جان کا نہیں، غم اس بات کا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں آپ سے جدا نہ ہو جاؤں، آپ کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. ایسے وقت میں بھی جب کہ خود کی جان پہ آ پڑی ہے اس وقت بھی فکر ہے تو اپنے محبوب کی. یہ عشق کا پیغام، یہ محبت کا پیغام اس سفر ہجرت سے ہمیں مل رہا ہے. 17واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ احساس ذمہ داری ہو اور کام منصوب کے لیے منصوبہ بندی ہو، پلاننگ ہو اور ذمہ داری کا احساس ہو کہ وہ ہے بھئی یہ کام آج یہی تو ہو رہا ہے، آج بگاڑ ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ علماء کا کام ہے، وہ اصلاح کریں گے، وہ مشائخ کا کام ہے، وہ فلاں قائدین کا کام ہے. نہیں، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص ذمہ دار ہے. باپ ہونے کی حیثیت سے آپ ذمہ دار ہیں، بھائی ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ہیں، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے حساب سے آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے منصوبہ بندی کی اور اپنی ذمہ داری کا احساس کیا. ہجرت تو کی گئی بعد میں، لیکن ہجرت سے 4 مہینے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیوں کو تیار کر کے رکھا تھا. 2 اونٹ تیار تھے اور ان کو روزانہ ببول کے پتے کھلا کر تیار کر کے رکھا اور تیار، بالکل سواری بالکل تیار ہے اور اس انداز میں تھے کہ رات کے وقت ہو یا دن کے وقت ہو، جب بھی اللہ کا حکم آئے تو اس وقت کیسے جائیں، سواری کہاں سے آئے گی، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ ساری چیزیں پلاننگ کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی فرمایا بھی نہیں تھا کہ ہم کو ہجرت کرنا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 4 مہینے پہلے سے سواریاں لے کر تیار بھی کر لی، کھلا پلا کے ان کو تیار رکھا کہ کسی بھی وقت اگر اجازت ملتی ہے ہم نکل جائیں گے. اس کے بعد 18واں سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ دور اندیشی ہمارے اندر ہو، دور اندیشی ہمارے اندر ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ دور اندیشی کے ساتھ جو کام کیا کہ ڈھونڈنے والے جو حضور علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے قدموں کے نشان کو ڈھونڈتے آ رہے تھے اور وہ لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، تو وہ 2 لوگوں کے پیر کے نشان ڈھونڈتے آ رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا، حضور جو تلاش کرنے لوگ پیچھے سے آئیں گے وہ 4 قدم کے نشان تلاش کریں گے، 2 آدمی ہو تو 4 قدم دیں گے. ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو میں اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیتا ہوں تاکہ خادم کو خدمت کا موقع بھی مل جائے اور قدم کے نشان صرف ایک آدمی کے نظر آئیں، وہ سمجھیں گے یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو ہم جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ تو 2 لوگ تھے، یہاں سے تو کوئی تنہا ایک آدمی گیا ہے. یہ دور اندیشی ہے. اس طرح سے اور سیفٹی کے لیے جو چیزیں اختیار کی جا سکتی ہو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ اختیار کی ہے. اور اس طرح سے 19واں سبق جو ہم کو ہجرت مدینہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی معاشرہ نوجوانوں کے
جب تک اس میں نمایاں طور پر ان کا کردار نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو تیار کرو اور جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ کام ان سے لیا جائے، کیونکہ آج کے جو نوجوان ہیں کل یہ قوم کا مستقبل بننے والے ہیں، ان کو مواقع فراہم کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ہے بس ہم اپنے انڈر میں رکھیں گے، کسی ماتحت ہو یا کوئی نوجوان ہو اس کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو، ان کے اندر جو قابلیت ہے اس کو بھی وہ بروئے کار لا سکے، ان کو ایک چانس دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سبق دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ سلا دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے آپ نے ان کی خدمت کو بھی قبول کیا۔ سفر ہجرت میں ایک نوجوان ہیں جو حضور علیہ السلام کے بستر مبارک پہ آرام کر رہے ہیں، حضرت اسماء ہیں، ان کو آپ نے ان سے ہجرت کے وقت خدمت کو قبول کیا، وہ توشہ تیار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس نوجوان کو اس کام پہ لگایا گیا کہ وہ سارے احوال سے خود باخبر بھی ہو رہے ہیں اور اس انداز سے آ کے اطلاع پہنچا رہے ہیں کہ کسی کو پتہ تک نہ چلے، یعنی رات کے اندھیرے میں غار کے پاس آ کے ساری اطلاع دے دیتے اور پھر رات میں واپس جاتے، اپنے گھر میں رہ جاتے، صبح جب اٹھ کے نکلتے باہر آبادی میں تو ایسے لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا کہ رات تمام یہ تو ہمارے درمیان ہی تھے، کب نکل کے گئے کب واپس آئے کسی کو پتہ نہ چلے، اور صبح اٹھتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلے یہ تو آدمی ہمارے درمیان تھا۔ اسی طرح سے 20واں سبق اور ہمیں اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ اخوت اور بھائی چارگی ہو، اخوت اور بھائی چارگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے، آپ نے فرمایا ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا، کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ ان کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، ان کے لیے کوئی رہنے کا نظم نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مہاجرین انصار کے بھائی ہیں۔ ایک ایک بھائی نے اپنے مہاجر بھائی کو جب ساتھ لے گئے، سگے بھائی کے ساتھ جتنا سلوک کیا جاتا ہے اس سے زیادہ سلوک انہوں نے کیا کہ اگر کھانے کا وقت آئے تو روٹی اپنے مہاجر بھائی کو کھلاتے، خود سوکھا کھجور کھا کے زندگی گزارتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مواخات اور بھائی بندی فرمائی، اس کا فائدہ یہ نصیب ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آگے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، 21واں سبق یہاں پر یہ ہے، ہجرت مدینہ کا 21واں سبق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے، اور مسجد سے معاشرے کی روحانی طور پہ تعمیر ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مسجد صرف ایک عبادت کا مقام نہیں بلکہ وہ تعلیم کا بھی مرکز ہے، اخلاق اور روحانیت کے سدھار کا بھی مرکز ہے، اور تزکیے اور تصفیے کا بھی مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر کر کے بتایا کہ مسجد ہمارا مرکز ہے، وہ ہمارے لیے مشاورت کا مقام بھی ہے، اجتماع کی رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے حضور علیہ السلام نے بتائی کہ اپنا گھر بعد میں بنایا، خدا کا گھر پہلے بنایا ہے۔ 22واں سبق ہجرت مدینہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسجد کی جب تعمیر کی بات آئی تو حضور علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ بس آپ لوگ جا کر کام کر لو، جب تعمیر کا وقت آیا تو بنفس نفیس آپ خود پتھر اٹھا کر لے جاتے، وزنی پتھر اٹھاتے اور دیوار اس کی بلند کرتے جا رہے ہیں۔ تعمیر کے وقت صحابہ عرض کرتے حضور یہ خدمت کا موقع ہمیں دے دیے، ہم خادم ہیں حاضر۔ فرمایا تم اگر اٹھانا چاہتے ہو اسی طرح کا کوئی اور پتھر اٹھا کر تم آ جاؤ، اللہ کے گھر کی خدمت میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قائد اور ایک رہنما ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو عملی طور پر خود بھی میدان میں اتر کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ خود کام کرنے والوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لگا رہے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ ضرورت نہیں تھی، وہ صحابہ تو ایک اشارے پہ جان قربان کرنے والے کہ وہ پتھر اٹھا کے لانا ان کے لیے کیا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام سکھا رہے ہیں ٹیم ورک کی اہمیت ہے،
اور جب تم اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر کچھ ان وقت کو شیئر کرو گے، کچھ کام تم بھی ان کے ساتھ کرو گے، ان کے اندر ایک نئی طاقت آئے گی۔ وہ بھوکے ضرور تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ پا کر وہ اپنی بھوک کو بھی بھول گئے، پیاس کو بھی بھول گئے، ایک نئی طاقت ان کے پاس آئی ہے۔ اس کے ساتھ 23واں سبق ہجرت مدینے کا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہجرت کا مقصد کیا ہے، یہ بھی سبق ہمیں یہاں پڑھایا جا رہا ہے کہ صرف ایک علاقہ تھا چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے، یہ نہیں، بلکہ دین کے لیے ایک صالح معاشرے کی تشکیل دینا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم فرمائی کہ ہجرت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن چلے جاؤ۔ ہجرت کا بڑا گہرا مفہوم ہے کہ ہجرت صرف وطن کو چھوڑنا یہی ہجرت نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی ہجرت ہے، بری چیزوں کو چھوڑنا یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو صرف وطن ہی نہیں، اللہ اس کے رسول نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے ساری چیزوں کو چھوڑ دے، یہ حقیقی معنی میں مہاجر ہے۔ یہ سبق بھی ہجرت سے ہمیں مل رہا ہے۔ 24واں سبق یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں، تقدیر پہ یقین رکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور نہ خود اپنے آپ کو سنبھالیں بلکہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی سہارا دے۔ یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ حالات کتنے کٹھن نہیں تھے، مشکلات کتنے نہیں آئی تھی، لیکن مکے میں وہ کمزوری میں، اس ظلم کے اور بربریت کے دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی اور صحابہ کو بھی سمجھایا کہ دیکھو صبر کے ساتھ جمے رہو، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فتح و نصرت کے دروازے کھولے گا۔ اور جب ہجرت کی اجازت ملی، یہ ہجرت صرف ایک ہجرت نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا یہ ذریعہ بن گیا ہے۔ سبق نمبر 25 یہ ہے، آج ہجرت کے اس سفر میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہے، یہ ظاہری ہجرت کے ساتھ ایک ہجرت معنوی بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ساری چیزوں کو، برائیوں کو چھوڑا جائے، بد اخلاقی کو چھوڑا جائے، بدکردگاری کو چھوڑا جائے، اور ہمیں یہ سبق اس کے ذریعے سب سے بڑا ملتا ہے کہ اللہ کی خاطر جو قربانیاں دی جاتی ہے وہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی۔ ایک کمزور جماعت ہجرت کر کے آئی تھی اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ فتح مبین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو کس کے ذریعے؟ اس کے لیے مقدمہ کیا تھا؟ ہجرت مقدمہ تھا، فتح مبین، فتح مکہ اس کا نتیجہ تھا۔ 25واں سبق ہجرت مدینہ کا 26واں سبق یہ ملتا ہے کہ بڑے مقصد کے خاطر ہم کو آسانیاں اور کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، ہم یہ چاہیں گے میں اے سی میں بیٹھا رہوں، میں اپنی جگہ آرام سے رہوں اور سارے کام ہو جائیں، یہ نہیں ہو۔ ہم کو بڑے مقصد کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے مکے میں گھر بار، خاندان، معاشرتی جو ان کا مقام تھا وہ ساری چیزوں کو چھوڑا، سہولیات اور جتنی آرائشیں تھی سب کو چھوڑا اور ہجرت کی، اور بتایا کہ بڑے مقصد کے خاطر ہم کو اپنا آرام اور چین قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کامیابی ملتی ہے۔ 27واں سبق یہ ہے کہ وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنے میں جلدی نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے مناسب وقت کا انتظار فرمایا، اور جب مناسب وقت تھا اسی وقت آپ نے اقدام فرمایا۔ تو یہ چیز ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہو کہ مناسب وقت پہ کام کیا جائے۔ ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت مناسب وقت میں کام کیا جائے تو پھر وہ اقدام نتیجہ خیز بھی ثابت ہوتا ہے۔ صرف جذبات میں آ کے نکل جانا نہیں ہے، کہ جذبات اپنی جگہ اس کی ایک وہ قابل قدر ہیں، لیکن مناسب وقت پر صحیح فیصلہ کرنا یہ بھی سبق ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ 28واں سبق یہ ہے کہ
جب کوئی اہم کام ہو تو اس کو رازداری کے ساتھ اور حکمت عملی وہاں پہ اختیار کی جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا منصوبہ تو بنایا تھا لیکن اس کو رازداری میں رکھا. کسی کو نہیں بتایا کہ کب ہجرت کرنے والے ہیں, اور بتایا تو کس کو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. اور جس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا اس وقت ان کو اکیلے رکھ کے فرمایا, کوئی اور نہیں تھے, تنہائی میں فرمایا. تو یہ حکمت عملی ہے. کام کرنے سے پہلے ہی اگر سب کے سامنے کہہ دیا جائے وہ بات لیک ہو گئی, اور اس کے بعد بجائے کام میں آسانیاں کے اور مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. جو کام رازداری کے ساتھ ہو, ایسے حکومتیں اگر چلانی ہوں تو بہت سی ایسی سیکریٹس ہوتی ہیں, ان کو سیکریٹ چیز کو سیکریٹ ہی رکھنا چاہیے. ایسوں تک اس بات کو لیک ہونے نہ دیا جائے کہ جس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. حضور علیہ السلام نے یہ سبق بھی ہم کو یہاں پر عطا فرمایا ہے. اس کے بعد 29واں درس ہمیں یہاں پر یہ ملتا ہے کہ ہر انسان میں ایک الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے. ایک آدمی ہے وہ مزدور, جو کرنے والا مزدور ہے, اس کے لیے وہی کام ٹھیک ہے, اس کو لا کر کمپیوٹر پہ بٹھائیں گے تو نہیں سمے گا, اور کمپیوٹر پہ بیٹھنے والے آدمی کو آپ جا کر کہے کہ اینٹ اٹھاؤ, وہ نہیں کر سکتا. ہر ایک کے اندر ایک کیپیسٹی ہے, اس کی ایک طاقت ہے, صلاحیت ہے, اس کے مطابق کام لیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں یہ فیصلہ کر کے بتایا کہ ہر آدمی ایک خاص کام کے لیے ہوتا ہے. اب تم کو یہ انتخاب کرنا ہے کہ صحیح آدمی کا انتخاب کیا جائے کہ وہ پرفیکٹلی اور بالکل مکمل انداز سے خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکے. چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکر کو چنا اپنے ساتھ سفر میں چلنے کے لیے, رفاقت کے لیے. حضرت علی کو چنا مکہ مکرمہ میں امانتیں لوٹانے, اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے. وہاں جس کو مناسب تھے ان کو چنا, اور پھر اس کے بعد ساتھ میں کے لیے حضرت ابو بکر کو چنا. ٹفن اور گھریلو کام کی تیاری کے لیے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو چنا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاعات اور یہاں کی خبریں وہاں تک پہنچانے کے لیے سیکریٹ مشن پہ مقرر کیا. کس کو؟ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ, کہ وہ بڑے ذہین تھے اور بڑے سمجھدار تھے. ایسا کام کر کے وہ آ جاتے کہ کسی کو پتا تک نہیں چلتا, کہ کوئی سراغ نہیں چھوڑتے تھے. تو اس کے لیے حضرت عبداللہ بن ابو بکر مناسب تھے, ان کو وہاں پر لگایا. پھر اس کے بعد عامر بن فہیرہ کو وہاں پر کام میں مددگار بنایا. وہ آ کر جو ہے بکریاں چراتے ہوئے آتے تھے اور وہاں پر آ کر دودھ پہنچا کر جاتے تھے. اور اسی طرح عبداللہ بن اریقط کو راستہ دکھانے کے لیے چنا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ راستے کہاں سے شارٹ کٹ ہے, کہاں سے لوگوں کا عام راستہ ہے, کہاں سے خاص راستہ ہے, کہاں سے چھپ کے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ان کو چنا. تو ہر کام کے لیے اس کو پرفیکٹ طور پہ جو انجام دے سکتا ہے, جو کام جو کر سکتا ہے, اسی سے وہی کام لیا جائے. یہ سبق بھی یہاں سے ملتا ہے. 30واں سبق یہ ہے کہ اگر کوئی کام میں غیر مسلم شخص اگر ماہر ہے تو ہم اس سے بھی خدمت لی جا سکتی ہے. ہاں, اندر کے راز اس کو بتائیں یا نہ بتائیں کہ کیا ہے, یہ الگ معاملات ہیں. لیکن اگر اس کے پاس کوئی چیز کی قابلیت ہے, کسی چیز میں اگر اس کے پاس مہارت ہے, تو پھر اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ہجرت کے سفر کے دوران نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن اریقط کو جو ساتھ لیا تھا, اس وقت وہ مشرک تھے, بعد میں مشرف بہ اسلام ہوئے, بعد میں مسلمان, اس وقت مسلمان نہیں تھے. لیکن حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کو دینی کام کے لیے ان سے مدد لی جا سکتی ہے, کیونکہ راستوں کے یہ بڑے ماہر تھے. کہاں سے جائیں, کدھر سے آئیں, کون سے لوگ ڈھونڈنے والے کہاں سے آئیں گے, اور ہم حفاظت کے ساتھ کہاں سے جا سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے غیر مسلم ماہر آدمی سے خدمات لے کر بتایا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر تم بھی اس طرح سے استفادہ کر سکتے ہو. 31واں سبق یہ ہے کہ کامیابی اگر چاہیے تو معاشرے میں خواتین کو نظر انداز نہ کیا جائے, خواتین کو بھی ان کا حق دیا جائے, ان سے جو کام لیا جا سکتا ہے وہ کام لیا جائے. جنگوں میں خواتین بھی آتی تھی, مرہم پٹی کا وہ کام کرتی تھی. اب آئیے سفر ہجرت میں حضرت اسما رضی اللہ عنہ کا کردار آپ کے سامنے ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کردار آپ کے سامنے ہے. عورتوں سے جو کام لیا جا سکتا ہے, حضور علیہ السلام نے انہیں بھی کام کا موقع دیا اور بتایا کہ معاشرے میں اگر ترقی چاہیے
تو مرد کو اس کا حق دیا جائے، عورت کو اس کا حق دیا جائے۔ اسی طرح سے 32واں سبق یہاں پر یہ ہے کہ نوجوانوں پر ٹرسٹ کیا جائے، اعتماد کیا جائے، اگر ہمتیں ان کی نہ توڑی جائے، بھئی یہ ہے تم میرے سامنے کا بچہ یہ کیا کرے گا، یہ کہیں گے تو کبھی کل کے دن وہ کوئی قابل نہیں بن سکتا۔ ان کو ابھارا جائے، ان پہ اعتماد کیا جائے، ان کو تیار کیا جائے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے امانتیں جو سونپی تھی اور اپنے بستر پہ لٹایا تھا، نوجوان ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر پورا اعتماد کر کے بتایا کہ اپنے پاس رہنے والوں کو ایسے تیار کرو، ان کے اوپر ٹرسٹ بھی کرو اور ان کو آگے چل کر، تاکہ تمہارا یہ اعتماد ان کو آگے بڑے بڑے کام کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ 33واں سبق ہمیں ہجرت کے سفر سے یہ ملتا ہے کہ دشمن کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ کفار کے پاس بڑا لشکر تھا، وسائل تھے، ہتھیار تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر یہ کچھ نہیں تھا، پھر بھی آپ کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ کہا کہ دشمن سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو آدمی آدھا شکست تو وہیں پر اس کی ہو جاتی ہے، آدھی شکست ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا کہ دشمن سے مرعوب نہ ہو، اسباب اگر ہمارے پاس ظاہری طور پہ نہ بھی ہوں، مادی وسائل نہ بھی ہوں، تو عزم کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور صحیح قیادت کے ساتھ آگے چلیں، یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے والا عمل ہوگا۔ 34واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس وقت نارمل حالات نہیں ہیں، آدمی بحران کا شکار ہو جائے اور ٹینشن میں ہو، اس وقت گھبراہٹ کے بجائے اطمینان سے کام لیا جائے۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ یہ آج آپ کو بڑے بڑے وہ لوگ جو سائیکالوجی کے جاننے والے ہوں، نفسیات کے ماہرین ہوں، یہ جانتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ چیزیں موجود ہے کہ جلد بازی میں یا ٹینشن میں ہو کر یا ڈپریشن میں آ کر یا پریشر میں آ کر فیصلہ نہ کرو، خود بھی اطمینان میں رہو، دوسروں کو بھی تسلی دو۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا بتایا، غار ثور میں دشمن جب انتہائی قریب آ گیا کہ ان کے قدم نظر آ رہے تھے، بس جھک کے دیکھے تو وہ نظر آ جائیں، اس وقت بھی حضور علیہ السلام نہ گھبرائے نہ ساتھ والوں کو خوف زدہ ہونے دیا۔ فرمایا اللہ تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ تسلی تھی کہ دشمن بازو ہونے کے باوجود بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب کو قرار آیا۔ عظیم قائد یہی ہوتا ہے کہ یہ اصول اس کو دیے گئے کہ بحران کے وقت قائد نہ خود حوصلہ ہارے نہ دوسروں کو حوصلہ ہارنے دے، بلکہ ہمت بڑھانے والا ہو۔ 35واں سبق ہجرت کا ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی منزل کو آخری منزل نہ سمجھیں۔ ایک کام ختم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ تکمیل ہوا لیکن مقصد پورا نہیں ہوا۔ منزل کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آتی ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام اب مدینہ آ گئے، ساری مہم ختم نہیں، بلکہ یہاں سے تو اصل کام کا آغاز ہوا۔ وہیں جانے کے بعد مسجد بھی بنی، انصار اور مہاجرین میں مواقعات بھی قائم ہوئے، منظم وہاں سے معاشرہ ایک تشکیل پایا، اور حضور علیہ السلام نے سکھایا کہ ہجرت کر کے آگے بس اب سفر ختم نہیں، یہاں سے ایک نئی منزل کا آغاز ہے، نئی منزل کا آغاز ہے۔ وہ منزل کا آغاز ہوا تو اب اسلام سرحدیں پار کرتا ہوا مشرق و مغرب میں پھیلا اور پھیلتا ہی جا رہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی آخری منزل نہیں ہے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ 36واں سبق ہمیں یہاں سے یہ ملتا ہے کہ فرد کے تعمیر سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ اچھا معاشرہ چاہیے تو پہلے اچھے افراد کو تیار کرو، خود بخود اچھا معاشرہ تیار پائے گا۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری توجہ ایمان، عقیدے اور کردار کی پختگی پر لگائی، اور کردار جب پاکیزہ اور بلند کر دیا، ایک ایک کو تیار کیا مکے میں، اور مدینہ آنے کے بعد ایک بہترین معاشرہ قائم ہوا، اور اجتماعی نظام جو یہاں پر قائم ہوا، یہ کیسے قائم ہوا؟ پہلے افراد کو تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد بہترین معاشرہ تیار ہوا ہے۔ یہ درس بھی ہم کو یہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد
37واں سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ ماضی کو بھول کر مستقبل بناؤ. مہاجرین سب کچھ اپنا مال دولت سب چھوڑ کر آئے، لیکن مدینہ آنے کے بعد کیا وہ روتے بیٹھے ہماری جائیداد چلی گئی، ہمارا مال تھا لٹ گیا، ہمارا گھر تھا چلے گیا، خاندان سے بچھڑ گئے؟ نہیں، یہ پست ہمتوں کا کام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کی صحبت نے ان کو ایسے بافیض بنایا تھا. ہجرت کر کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی محرومی کا رونا نہیں رویا، جائیداد کے جانے پر انہوں نے کوئی افسوس نہیں کیا، بلکہ یہیں سے انہوں نے ایک نئے عزم کا سبق پڑھا اور ایک نئی طاقت کے ساتھ اٹھے کہ جو کچھ کھو گیا ہے وہ کھونے کے اوپر رونے کے بجائے اب یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک نئے مقصد کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے. آج بھی ضرورت ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس کے بعد 38واں سبق یہ ہے کہ یاد رکھیں قربانی جو اللہ کے لیے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے اپنا مال وغیرہ سب ترک کر دیا. یہ بظاہر نقصان تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوئے. تو یہ سبق یہاں ملتا ہے کہ جو کچھ چھوٹا ہے آج اللہ کی راہ میں قربان کیے ہوئی ایک ایک چیز کل تمہیں اور تمہاری آنے والی نسلوں کو ضرور فائدہ عطا فرمانے والی ہے. 39واں سبق یہ ہے کہ آج اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگست کا بھی مہینہ ہے، ہندوستان کی آزادی کی بھی تاریخ آتی ہے 15 اگست کو، اور حب وطنی کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الوطنی کی بھی تعلیم دی، وطن سے محبت رکھی جائے. یہ بھی درس یہاں سے ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکے سے ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے کعبۃ اللہ شریف کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھ کو دنیا کے تمام علاقوں سے، تمام شہروں سے تو میرے لیے پیارا ہے، عزیز تر ہے. اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی ہوتی تو میں تیرے علاوہ کہیں اور جانے کو پسند نہ کرتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ہم جہاں رہتے ہیں وطن سے بھی ہماری محبت ہو. ہجرت کے وقت آپ نے اس کا بھی اعلان فرمایا کہ ہماری محبت اپنے وطن سے بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد 40واں سبق میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ حکمت عملی بھی ایسی ہو کہ غلاموں کو بھی حکمت عملی سکھائی جائے. عامر بن فہیرہ جب آئے تو وہ اکیلے نہیں آئے، اپنے ساتھ بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے. بکریوں کا ریوڑ کیوں لائے؟ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا دودھ حضور علیہ السلام کو پیش کیا جائے. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو پیچھے حضور کو تلاش کرنے کے لیے کفار آ رہے تھے وہ خدموں کا نشان دیکھ کے آ رہے تھے، لہذا کیا کیا جائے، وہاں سے اگر بکروں کے مندے کو گزار دیا جائے، جب بکرے گزر جائیں گے تو خدموں کے نشانات خود بخود مٹ جائیں گے. یہ دور اندیشی کس کے اندر تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام کے اندر تھی. تو پتہ کیا چلا، خود بھی پڑھو، اپنے نوکروں کو بھی پڑھاؤ، بچوں کو بھی پڑھاؤ. خود علم والے نہ بنو، اپنے اطراف والوں کو بھی علم والا، سمجھ والا، دانش والا بنایا جائے. اور اس طرح سے یہ اسباق میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور سب سے اہم ترین سبق یہاں پر یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ سارا تو ظلم سہا، ہجرت کی، لیکن بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو کامیابی کے بعد انتقام نہیں لیا. یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو کیا کیا، ایک ایک کو چن چن کے انتقام نہیں لیا، بلکہ عام معافی کا اعلان کیا کہ یہ ہم نے سب کو معاف فرما دیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے اس کا اعلان فرمایا. تو یہ 40 اسباق تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے. ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ مقصد ہمارا بلند ہو، ایمان مضبوط ہو، منصوبہ ہمارا واضح ہو، اسباب اختیار کیے جائیں، خدا کی ذات پہ توکل کیا جائے، اور قیادت ہماری حکیمانہ ہو، اور نوجوان اس کے فعال ہوں، خواتین کو ان کا کردار وہ اپنا ادا کریں، اور اہل ایمان ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے،
مشکل سے مشکل گھڑی پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھا جائے اور کامیابی ملنے کے بعد انتقام لینے کے بجائے رحمت کا، عفو و درگزر کا معاملہ کیا جائے۔ اور اختتام پر میں اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ وہ تصویر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا راستہ اختیار فرمایا، آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں دو راستے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو ایلو کلر کا جو آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے، لائن ایلو جو نظر آ رہی ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے عام کفار اور قافلے جاتے تھے، یہ وہ راستہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا بلکہ دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ہجرت والا جو راستہ ہے، آپ کو یہاں اسکرین پر جو گرین لائن نظر آ رہی ہے، یہ ہجرت والا راستہ ہے، اور عام جو قافلوں کے جانے والا راستہ ہے وہ ایلو ہے۔ تو پتہ کیا چلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے کو انتخاب نہیں کیا جہاں سے عام قافلے جاتے ہیں، کیونکہ جب دشمن پیچھے لگا ہو تو ایسے وقت ایسے طریقے اختیار کیے جائیں، پورا آپ دیکھیں زگ زیگ انداز میں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اس انداز سے آپ اپنی منزل تک پہنچے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم کو اپنی سیفٹی کا انتظام خود کرنا ہوگا، اور ایسے راستے پہ چلو، سیف زون میں چلو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق ہمیں ہجرت کے اس راستے میں دکھ رہا ہے۔ آپ اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، ایلو لائن یہ ہے، یہ عام قافلوں کا راستہ ہے، گرین لائن یہ حضور علیہ السلام کے ہجرت والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ سے جو اسباق ہمیں مل رہے ہیں اس کو سمجھنے والا، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔